السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہی سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ خواتین و حضرات، عزیزان من، آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لام محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب فرمائے۔ آپ کا میزبان، آپ کا خادم محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ آپ کو معلوم ہے اور عرض بھی کر چکا ہوں کہ ہفتے کا ایک دن ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے ان خاص شخصیات کے لیے جن کو اللہ نے خاصیت عطا فرمائی ہے، انتخاب کیا ہے، چنا ہے، اور اس کو وہ کام عطا کیا ہے جو پھر ہر کسی کو نہیں عطا ہوتا، وہ مقام عطا کیا ہے جس تک ہر کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا، یعنی انبیاء کرام، آپ پہ ہمارا سلام۔ اور انبیاء کرام میں سے بھی وہ شخصیات جو خاص قرآن میں اپنا ذکر رکھتے ہیں کسی صورت کے عنوان سے، کسی واقعے کے ساتھ، اور آج جن کا ہم ذکر کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، قرآن نے ان کے واقعے کو بہترین واقعہ احسن القصاص بتایا ہے۔ اور آج اس ذکر سے کتنے سارے سوالات ہم حاصل کریں گے، آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ ہم صرف ایک تجلی نہیں بلکہ نور کے مختلف انوار کا زاویہ لیں گے۔ میں آج کے اس پروگرام میں خاص طور سے جن حضرات کو اپنے دامن میں ساتھ لیے بیٹھا ہوں، وہ بہت منتخب شدہ ہیں، اپنے علم سے، حکمت سے، عمل سے، اور خاص طور سے اپنے تاریخی مطالعے سے ہم سب کو روشناس کریں گے۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں آج کے ہمارے پہلے مہمان، بہت ہی پیارے، بہت ہی شفیق، نورانی شخصیت رکھتے ہیں، سادگی رکھتے ہیں، روحانیت پہ بڑا عبور رکھتے ہیں، اور اپنے عمل سے دنیا کو سدھار، اتفاق اور اتحاد کا پیغام دیتے ہیں۔ مفتی محمد اقبال نقشبندی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ احسان ہے۔ آج کے ہمارے دوسرے مہمان، آپ بھی بہت ہی پیارے ہیں، اس سے قبل بھی الف لام میم میں تشریف لاتے رہے، حالیہ اس وقت جس حیثیت میں بیٹھے ہیں، عالم دین بھی ہیں اور زائر بھی ہیں۔ آپ کو ظرف اور شرف ملا کہ آپ نجف اشرف، کربلائے مولا اور عراق کی مقدس زیارتوں کا شرف حاصل کر کے یہاں پر آئے ہیں۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں علامہ حیات عباس نجفی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ۔ کیسے مزاج؟ بہت مبارک ہو آپ کو۔ خیر مبارک۔ میں مفتی صاحب سب سے پہلے بنیادی سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں جب قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں، یہ خاص انعامات ہیں جو خدا نے عطا کیے ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام کو ایک شرف عطا کیا، ایک تو یہ کہ حسن عطا کیا جس کا چرچا زد عام ہے ہر زبان پہ، اور دوسرا ایک بڑا خاص کمال یہ کہ خواب کی تعبیر کا علم دیا۔ جب میں قرآن پڑھ رہا تھا تو اس میں یہی تھا کہ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، تو وہ خواب میں ستاروں کا اور سورج کا ہونا، مگر خواب کی تعبیر خود اس وقت نہیں آتی، گویا وہ اپنے باپ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو میں نے دیکھا ہے یہ کیا ہے، اور پھر والد کہتے ہیں کہ خدا تمہیں خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمائے گا۔ تو کیا نبی بتدریج علم حاصل کرتا ہے یا پہلے ہی دن سے اس کے پاس سارے علم موجود ہوتے ہیں؟ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، احسن القصص صدق اللہ العظیم۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، واہ آنچ خوبا ہما دارد تو تنہا داری۔ واہ واہ واہ۔ شکریہ اویس ربانی صاحب، آپ کا ٹاپک بھی بڑا اہم ہے، بات بھی حسن کی ہے، اور ہے بھی حضرت یوسف علیہ السلام، نور علی نور۔ سبحان اللہ۔ ہمارا یہ ایمان ہے، قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں ان کا ماننا واجب ہے، ان کی نبوت کا انکار نہیں ہے، مگر پیروی جو ہے، تعلیمات جو ہے، وہ ہمارے آقا و مولا خاتم النبیین رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے۔ ہمارا قرآن جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اس کے اندر ساری تاریخ، سارے کمالات موجود ہیں۔ صرف نہ اس قرآن کے اندر پیغمبروں کا ذکر ہوا، بلکہ ایک ادنا مخلوق ہے چیونٹی، جس کو نمل کہا ہے قرآن نے، اس کا ذکر بھی قرآن نے کہا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک شہد کی مکھی ہے، اس کا ذکر بھی قرآن نے کہا، نحل، اس کا ذکر بھی کر دیا۔ اور ایک گائے کے اوپر پوری سورہ اللہ رب العزت نے 2 پارے کی، 2.5 پارے کی سورہ بقرہ نازل فرما دی۔ جی ایسا ہی۔ تو یہ سارا صفات کا مجموعہ جو ہے یہ ہمارا قرآن پاک ہے۔
بے شک جہاں تک حضرت یوسف علیہ نبینا کا تعلق ہے بنی اسرائیل کے پیغمبر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور نور نظر ہے حضرت یعقوب علیہ نبینا کے، اور یعقوب بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے، اسحاق بیٹے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے۔ تو اس نسل پاک کے اندر تقریباً کوئی 40,000 پیغمبر پیدا ہوئے ہیں، ماشاءاللہ 40,000 پیغمبر اس میں نبی آئے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ایسا حسن عطا فرمایا کہ قرآن کہتا ہے کہ احسن القصص، کہ یہ بہترین قصہ ہے، واہ واہ واہ، یعنی اس کے اول سے لے کے آخر تک صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات و واقعات ہیں، اگرچہ اس میں بادشاہت کا بھی ذکر ہے، معاشیات کا بھی ذکر ہے، عورتوں کا بھی ذکر ہے، جہاد کا بھی ذکر ہے، مگر وہ سارا ارد گرد حضرت یوسف علیہ السلام کے گھوم رہا ہے۔ اس میں خوابوں کی تعبیریں بھی ہیں۔ جی اب جہاں تک تعلق ہے جناب کے سوال کا، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ کوكب والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، اور وہ خواب بتانے کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے والد محترم، والد بزرگوار، چونکہ وہ پیغمبر تھے، ان کی بارگاہ میں گئے، اور یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی ہیں ایک سکے، یہ دونوں لاڈلے ہیں اپنے پیغمبر، اپنے والد کے۔ کچھ بچے لاڈلے ہوتے ہیں ماں باپ کے، تو پہنچے، عرض کی ابا حضور میں نے خواب دیکھا ہے، اور حکم بھی یہی ہے کہ خواب دیکھا جائے تو کسی عظیم ہستی کو بتایا جائے جو شخصیت جاننے والی ہو، جو کتاب و رویا کا علم رکھتی ہو، جو تعبیریں بتاتی ہو۔ تو وہاں پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بڑی توجہ سے خواب کو سنا اور مسکرائے، فرمایا خواب تو بڑا کام کا ہے، اور مسکرانے کے بعد پھر روئے بھی ہیں۔ کہا خواب بڑا عظیم خواب ہے، تو مسکرانے اور رونے کا سبب، فرمایا سبب جو ہے وہ جلد اس کے نظر آئیں گے۔ فرمایا بیٹا میں نے تو یہ خواب سن لیا ہے، اب یہ خواب کسی اور کو نہیں بتانا۔ اشارہ یہ تھا کہ تمہارے اور جو 11 بھائی ہیں ان کو نہیں بتانا۔ علماء کرام، امام فخر الدین رازی، تفسیر کبیر بہت بڑی تفسیر ہے دنیا علم کے اندر، اس کو مانا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کوكب سے جو مراد ہے، ستارے جو ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، اور سورج اور چاند جو ہیں یہ حضرت کے ماں باپ ہیں، یعنی والد محترم اور ان کی والدہ محترمہ، اگرچہ ان کی والدہ پہلے ہی انتقال فرما گئی تھی، مگر یہاں بات ہو رہی ہے خواب کی۔ تو حضور میں نے خواب دیکھا ہے، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا یہ خواب کسی کو بتانا نہیں ہے۔ جو آپ کا اہم سوال تھا، کیا نبی جانتے ہیں؟ نبی مادر زاد علم لدنی رکھتے ہیں اپنے پاس۔ نبی جو ہوتا ہے وہ پیدائشی نبی ہوتا ہے، سارے علوم اس کے پاس ہوتے ہیں، اس کے پاس ساری معلومات۔ تو یہ علم غیب کی، یہ خوابوں کی تعبیر، یہ تمام معاملات ان کے پاس موجود ہوتے ہیں، اور وہ بتانے کے اوپر یہ دسترس حاصل رکھتے ہیں۔ علامہ حیات عباس نجفی صاحب، جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے، مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ ظاہر خواب دیکھا، خواب میں ستارے دیکھے، چاند دیکھا۔ اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، اب گویا وہ تو جس پہ چاہتا ہے وہی نازل کرتا ہے، کہیں الہام دیتا ہے۔ خواب کے ذریعے کوئی پیغام دینا چاہ رہا ہے، اس کے پیچھے کیا تعبیر ہے، کیا معاملہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں، بہت ہی بہترین انداز سے مفتی صاحب نے مقدمتاً گفتگو کی، ان باتوں کو ذکر کیے کر چکے، ان کو ذکر کیے بغیر، تاکہ وقت کو بچاتے ہوئے دوسرے پیغامات کو دیا جائے۔ میں آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے ایک عارف کا قول، ایک عارف جنہوں نے جناب یوسف کے قصے پر ایک بہت بڑا کام کیا، اور اسے کسی نے پوچھا کہ آپ جناب یوسف کے قصے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ بہت اہم پیغام ہے۔ جیسے کہ آج کل آپ نے دیکھا ہے دنیا میں جناب یوسف کے قصے کو ایسا لگتا ہے کہ فقط ایک عشق کا قصہ ہے، اور اس کو فقط اور فقط ایک عشق کی حد تک محدود کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب یوسف کا جو قصہ ہے اس میں حسن کی باتیں بھی ہیں، جس مفتی صاحب نے فرمایا، اس میں خواتین کا ذکر بھی ہے، اس کے اندر عزیز مصر کی زوجہ کا ذکر بھی ہے، سب چیزیں ہیں۔ کہا کہ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بہترین قصہ قرار دیا، اس کے اندر وہ پیغامات ہیں جہاں عفت یوسف بھی ہے، یہاں پر امید یوسف بھی ہے، یہاں پر یوسف کا اللہ پہ توکل کرنا بھی ہے۔ جب تمام دروازے دنیا تمہارے لیے بند کرتے، اللہ کی رحمت کا دروازہ پھر بھی کھلا ہے۔ اس وقت والدین کا احترام بھی ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ نیکی بھی ہے جن لوگوں نے آپ پہ ظلم کیا، یعنی وہی طریقہ کار جس طریقہ کار کو رحمت للعالمین میں فتح مکہ پہ کر کے دکھایا۔ ان لوگوں پہ احسان کیا آپ نے جن لوگوں نے پوری حیات میں آپ کو تکلیفیں نہیں تھی،
اور فرمایا وہ تمہارا ظرف تھا، یہ ہمارا ظرف ہے۔ فرمایا ایک اس عارف کے قول کو، کہا کہ کچھ لوگ جناب یوسف کے قصے سے فقط اس کی مراد ایسے لیتے ہیں جیسے ایک بہترین باغ جس کے اندر پھلدار درخت بھی ہوں، جس کے اندر اناج بھی ہوں، سب کچھ ہوں، ایک جانور اس باغ میں سے موجود فقط گھاس بھی نظر رکھے۔ اللہ یعنی بہت کچھ باقی ہے، بہت کچھ باقی ہے۔ آج اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے سارے زاویوں پہ نظر انشاءاللہ ڈالیں۔ تعالیٰ۔ ہم آپ نے جتنے سارے واقعات بیان فرمائے، ایک واقعے کے اندر سارا تسلسل ہے، جڑے ہوئی چیز ہے۔ ایک مختصر سے وقفہ لے رہا ہوں، لوٹ کر آؤں گا، خاص سوال پوچھوں گا، بہت سارے سوالات ہیں آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ لوگ جو واقعہ بیان کرتے ہیں اس کے بعد اینڈنگ کہاں پوری آیا، جناب زلیخا کے ساتھ دوبارہ سے نکاح ہوا، شادی ہوئی، وہ کہاں گئیں، پھر آپ عزیز مصر کے پاس رہے، پھر آپ نے رب کہا، اس کے کیا معنی ہوتے ہیں، اور پھر بعد میں بھائیوں کے ساتھ جو سلوک کیا اس کے پیچھے کیا تعبیر ہے، سجدہ کیا گیا، اس کو کس طرح سے سمجھیں گے آپ؟ لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ اس نے یوسف کسے کہتے ہیں، زلیخا کیا ہے، عشق ایک رمز ہے، ناداں ابھی سمجھا کیا ہے۔ ابھی تو بہت کچھ ہے بیان کرنے کے لیے، آج اس قصے کا ذکر کرتے ہوئے بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے کہ جو آزمائشوں میں گیا مگر اس نے خدا کے ساتھ توکل نہیں چھوڑا، اور اس کو بند دروازوں میں بھی کھلے راستے نظر آئے، اس کا ایمان ایسا تھا۔ جو قید خانے میں بھی گیا مگر اس نے خدا کو یاد کرنا نہیں چھوڑا، اور اس پر ایمان ذرہ برابر بھی کم نہیں کیا، اور وہ ایسا ہے کہ جو کنویں میں بھی ڈالا گیا تو اس نے اپنے بھائیوں کے ذریعے نفرت پیدا نہیں کی بلکہ مغفرت اور بخشش کے جذبات ابھار کے رکھے۔ یہ بڑے آدمی کی نشانی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس بھی ایسے لوگ موجود ہیں تو ان کے لیے اللہ پر چھوڑ دینے والا معاملہ کریں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ مفتی صاحب، ایک عجیب کشمکش ہے، جو دیگر برادران ہیں جناب یوسف علیہ السلام کے، نبی زاد ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں، جناب اسحاق کی اولاد ہے، جناب یعقوب کے بیٹے ہیں، ان کی تو تربیت بھی اچھی ہوئی ہوگی، مگر یہ حسد، یہ کینہ کہ باپ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، محبت کو پانے کے لیے بھائی کو یا تو مار دیں یا کنویں میں ڈال دیں یا دوسرے ملک بھیج دیں، آیا اس کی کسی بھی طور سے گنجائش ہے؟ یہ معاملہ کہاں سے ہوا اور کیسے ہوا؟ اصل بات یہ ہے کہ وہ جو برادران تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے، انہوں نے حسد کیا۔ حسد اس وجہ سے کیا کہ یہ دونوں لاڈلے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین، یہ لاڈلے ہیں، ہر وقت باپ کے ساتھ رہتے ہیں، اور یہ طریقہ اس وقت بنی اسرائیل کا تھا، جو سب سے زیادہ لاڈلا ہوتا تو وہ والد کا جانشین بنتا، اسی کو نبوت، اسی کو خلافت، اسی کو معاملات عطا کیے جاتے۔ اور انہوں نے جب یہ حسد کیا تو قدرت جب آزماتی ہے، کسی کو درجہ دینا چاہتی ہے تو اس کے دشمن بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ گناہ کبیرہ کر بیٹھے۔ ان کا مقام، ان کا اجر جو خطا اجتہادی ہونی تھی، اللہ نے ان کو اجر دینا تھا، اسی معاملات کو آگے بڑھانا تھا۔ تو یہ قدرت کے علم میں تو یہ سارے معاملات پہلے تھے، ان کے علم میں یہ نہیں تھا برادران یوسف میں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمارا اللہ پہلے سے جانتا تھا، اور وہ جانتا ہے قیامت تک کے حالات جانتا ہے، خدا اس پر قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے جب یہ بات کہی کہ ہر آپ لمحہ یوسف کے ساتھ ہوتے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، کھیلیں گے، وہاں باتیں کریں گے، شکار کریں گے۔ تو اس نبی نے جو غیب کا علم رکھتا ہے، انہوں نے پہلے کہہ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کھیل کود میں مشغول ہو جاؤ اور میرے یوسف کو بھیڑیا کھا جائے، کیونکہ انہوں نے یہی آ کے عذر بتانا تھا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ ویسے ہی ہوا، اور کپڑے بھی لے کے آئے، تمام چیزیں لے کے آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کپڑے دیکھے، فرمانے لگے بیٹو، بھیڑیا بڑا سمجھدار تھا، اچھا بڑا عقل مند بھیڑیا تھا، اس نے یوسف کو تو کھایا ہے مگر یوسف کے کپڑوں کو پھاڑا تک ہی نہیں ہے۔ واہ واہ، کیا دانش، خون تم نے لگا دیا، سب کچھ کر دیا۔ وہ یوسف اچھا تھا، وہ پہچان والا تھا کہ وہ نبی کو پہچان رہا تھا، کیا نبی کو کھا گیا؟ جانور نبیوں کو نہیں کھاتے، بے شک، مٹی نبی کے جسم کو نہیں کھاتی، بے شک، نبوت کا جسم بڑا مقدس ہوتا ہے، نبی کا جسم تو وراء الورا ہے۔ نبی کے غلاموں کے جو غلام ہوتے ہیں وہ بھی اپنی قبروں کے اندر محفوظ ہوتے ہیں، ان کو یہ قبر کی مٹی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے سے فرما رہے تھے کہ خیال کرنا
तुम मशगूल हो जाओगे, सही। मेरे यूसुफ को कहीं नुकसान पहुंचे। नुकसान ना वही बात आके बताई, कहा मैंने तुम्हें पहले कहा था। अच्छा अब आगे देखते, आगे ये सारे सलूक की जो मंजिलें हैं, हकीकत की, मार्फत की, मुशाहिदे की, इश्क की, ये सारी वादियों से गुजारना था। याकूब को भी गुजारना था, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी गुजारना था। ठीक है। बात सिर्फ इश्क तक नहीं रहनी चाहिए थी, अर्रा बुरहान रब्बी की मंजिल को भी तय कराना था। खूब है। वो जो दलील इलाही बन के आना था वो भी दिखाना था सही। कि नबी हमा वक्त हर जगह मौजूद हो सकते हैं, सही। वो अपना चेहरा भी दिखा सकते हैं। सही। तो इंशाल्लाह इस पे बात तो हम बात आगे होती है। करेंगे। अब यहाँ पे सवाल से सवाल भी निकलता है, कितनी खूबसूरत आपने बात की कि नबी को तो सारी बातें समझ में आती है, पहले ही बता दिया कि तुम ये कहोगे, रोना रोगे कि भेड़िया खा गया, ये मामला है। मगर नबी को जब इल्म है, जनाब याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह सब जब इल्म है कि ये वाक़या नहीं हुआ, तो क्या वो इल्म गैब रखते हैं कि जनाब यूसुफ जिंदा है, और अगर रखते हैं तो उस पर सब्र करना क्या है, और अगर सब्र करते हैं तो फिर आंखों को आंसुओं से तर करना क्या है? देखें जनाब याकूब अलैहिस्सलाम के पास इल्म गैब था, अंबिया के पास हमारा ये मानना है कि अल्लाह ताला ने उनको इल्म असली अल्लाह ताला का ही, उसने अपनी करामत से, इनायत से अंबिया को इल्म गैब इनायत किया है। जनाब याकूब को इल्म था। चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जनाब याकूब का जो रोना था जनाब यूसुफ के लिए, वो इसलिए था, एक तो उनके वो शफीक फ़र्जंद थे, सही। शफीक फ़र्जंद के लिए रोना हर बाप का हक बनता है उनकी जुदाई में। सही। दूसरी बात कि वो अल्लाह के नबी थे। तीसरी बात कि जनाब याकूब के साथ जो जनाब यूसुफ का रवैया था, उनकी गैर मौजूदगी में वो रवैया किसी का नहीं अल्लाह था। वो इताअत, वो मोहब्बत, वो प्यार, उस वक़्त एक एक लम्हे में वो कमी महसूस होती थी। जिस तरीके से आप रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में भी आप देख ले तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अमीर हमज़ा को याद करके बारहा गिरिया किया जी। यानी अमीर अलमोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियत मौजूद है, उसके बावजूद भी जनाब अमीर हमज़ा के लिए गिरिया हो रहा है। और कई मकामात पर आपने जनाब अमीर हमज़ा को याद करके उनके लिए गिरिया किया। इसी तरीके से जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अपने बाबा की खैरियत को जानते थे। अच्छा। जानते थे कि मेरे वालिद हयात हैं। अच्छा। मेरे वालिद हयात हैं, और उसके बावजूद जनाब यूसुफ भी गिरिया कुनाए। जब ये अपना कुर्ता दिया उन्होंने, जी, वाह वाह क्या बात है। ठीक है। अच्छा, इन भाइयों के साथ क्या सलूक, यानी मैं तो आगे आता हूँ कि जनाब यूसुफ ने क्या सलूक किया, मगर क्या ही बात है कि अंबिया की नस्ल जनाब यूसुफ से नहीं चली है, इन भाइयों से चली है। जी देखिए, अर्ज़ खिदमत ये कि जनाब यूसुफ के बारे में जैसे मुफ्ती साहब ने बयान किया कि 3 तरह की राय थी। पहली राय कि इनको कत्ल कर दें, कत्ल कर दो। दूसरी राय कि इनको हम किसी ऐसी जगह डाल दें कि कोई, हम तो अपने हाथों से नहीं मारें और कोई हैवानात वगैरह उनको खा जाएं। सही। एक राय जो एक रिवायत की बना पर उनके बड़े भाई की थी कि हम इनको कुएं में ऐसी जगह डाल दें ताकि कोई जो अंधे कुएं में डाल दें, ताकि जो काफले वाले जहां से गुजरे राहगीर वो उनको ले लें। यानी अगर आप देखें, वो भाई भी हसद करता था। अच्छा। ऐसा मतलब नहीं कि वो जनाब यूसुफ के लिए मुहाफिज बन के खड़ा हुआ, नहीं, वो भी हसद, उसके अंदर भी हसद था, मगर कम दर्जा था। लेकिन वो जनाब यूसुफ की हिफाजत चाहता था। अच्छा जान का दुश्मन नहीं था। अच्छा अच्छा। वो ये चाहता था कि जनाब यूसुफ दूर हो जाए, हमें वो मोहब्बत मिल जाए। लेकिन उसके अलावा जो बाकी भाई थे, उनका हसद आपको यहां तक नजर आ रहा है, वो कत्ल के लिए आमादा है। हाँ हाँ। ठीक है, तो एक रिवायत के बिना पर वो जो नस्ल जनाब याकूब चली है वो उस भाई से चली है। अच्छा, ये भी अल्लाह का करम है। जी, एक करम है। और जनाब यूसुफ क्योंकि से ना उसने, चलने की वजह, जी, जनाब यूसुफ से नस्ल का तसलसल नहीं मिला, इसकी वजह? उसकी वजह बहुत सारी। तो एक सबसे पहली बात तो ये मुफ्ती साहब ने जैसे इरशाद फरमाया, एक तो अल्लाह ताला की मर्जी है, अल्लाह ताला का हुक्म है, वो अपने इल्म से जानता है। बाज़ उलमा ने ये लिखा कि जैसे जब जनाब याकूब अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं, जिस तरीके से जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एहतराम किया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जैसा करना चाहिए था और दीगर चीजें उसके के अंदर तर्क औला आप इसको। ठीक है, मैं एक सवाल भी पूछूंगा, जवाब भी आपसे लेना चाहूंगा। जनाब यूसुफ के भाई और भी हैं, उसी बाप की औलाद है, मगर हुस्न यूसुफ क्यों मशहूर है, बाकी भाइयों में हुस्न नहीं था क्या? यह हदीस के अंदर आता है, हर नबी हर खूबसूरत होता है, मगर यहाँ इनका हुस्न जो है ये मिसाली हुस्न, इनका खासा इनका खासा था हुस्न यूसुफ का जो है। जैसे किसी ने भी असल बात यह है कि जो सवाल आप इरशाद फरमा रहे थे कि मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि हज़रत यूसुफ ने शादी भी की है। अच्छा। उनसे औलाद भी हुई है। अच्छा। मगर वो औलाद जवान नहीं हुई, बचपन भी उनका इंतकाल हो गया, यानी इनसे नबूवत आगे नहीं चली। इनकी औलाद है, मगर इसमें इख्तलाफ है उलमा का। अक्सर की राय यही है कि इनकी शादी हुई, इनकी औलाद हुई। कुछ उलमा किराम हैं जो इसकी नफ़ी करते हैं, वो कहते हैं नहीं,
وہ اولاد ہوئی ہی نہیں ہے. اچھا. مگر ہم اس بحث میں نہیں جاتے. واللہ عالم برسولہ عالم. صحیح. اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. صاحب جناب زلیخا کے ساتھ جب ان کا واسطہ پڑا بحیثیت غلام کے، ایک خدمت گزار کے، تو اس وقت جناب یوسف کس قسم کی آزمائش میں مبتلا تھے جب جناب یوسف کو جناب زلیخا ایک طرح سے پیشکش کر رہی تھی؟ ایسے عمل میں کس حد تک قریب آ گئے تھے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ بہت قریب تھا اگر ہم اس کی ہدایت نہ کرتے؟ یہ معاملہ کیا تھا؟ وہ قرآن یوں کہتا ہے کہ ارآ برہان ربی، اگر وہ دلیل الہی نہ دیکھتے، برہان ارآ برہان ربی. اب اسی کے اوپر علماء کرام فرماتے ہیں وہ برہان، وہ دلیل الہی کیا تھی؟ فرمایا کہ یوسف علیہ السلام جب اکیلے تھے اور وہ دعوت دے رہی تھی گناہ کی، تو حضرت یوسف علیہ السلام انکار کر رہے تھے. اس نے ایک چادر اٹھائی اپنے خدا کے اوپر ڈال دی. وہ جو صنم تھا، بت تھا. پوچھا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا یہ میرا خدا ہے یوسف، مجھے اس سے حیا آتی ہے کہ میں اس کے سامنے گناہ کروں. تو کہا تمہیں اس اپنے مصنوعی خدا سے حیا آتی ہے؟ میرا خدا تو وہ ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. کیا بات، تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. دیکھ نہیں رہا، وہ تو دیکھ کیسے برہان. اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے اوپر دیکھا، چھت کی طرف نظر آئی تو مجھے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کی سفید داڑھی نظر آئی. اللہ اکبر. اور فرمانے لگے بیٹا یوسف خیال کرنا، تو نسل ابراہیم ہے، تو اولاد خلیل ہے، کہیں نبوت کی چادر کو داغدار نہیں کرنا. کیا کمال. یہ تو جو عشق کے اندر یہ مبتلا کر رہی ہے، اس کا ذرا خیال کرنا. وہ کروں کیا؟ تو ارآ برہان ربی کی تفسیر میں علماء کرام علامہ اسماعیل حقی فرماتے یوسف علیہ السلام کو اشارہ ہوا کہ دوڑو دروازے کی طرف. اچھا. اب دروازے کی طرف وہ دوڑتے جا رہے ہیں. دروازے بند تھے. میں یہاں پہ ایک مختصر وقفہ لے رہا ہوں، سسپینس بھی برقرار رہے گا، لوٹ کے آئیں گے تو اس سے بات کریں گے بند دروازے کیسے کھلے. اور برہان کی بات کی ہے تو دلیل مل گئی نا، آپ نے دلیل بیان کر دی ہے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے معاملات کیا تھے؟ کیا زور زبردستی تھی؟ کیا جبر تھا؟ اور پھر جب دروازے کھلے تو کس نے دیکھا؟ کیا دیکھا؟ گواہ کہاں سے آیا؟ دلیل کیا بنی؟ ایک اور دلیل، یعنی کرتا آگے سے پھٹا یا پیچھے سے پھٹا، یہ دلیل بن گئی ہے. لوٹ کر آئیں گے الف لام میم میں، آپ کا انتظار ہے. حضرات عزیزان من، الف لام میم میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بہت ہی پیارے قصے کو بہت ہی پیارے انداز سے ہم یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں، اور آپ کی ضرورت ہے کیونکہ اپنے بچوں کو سکھائیں جناب یوسف کا بچپنا بھی کیسا تھا، اور پھر یہ بھی بتائیں کہ جب مشکلات آتی ہیں تو خدا پہ توکل کیسے رکھنا ہے، اور یہ بھی بتائیں کہ جب مشکلات آتی ہیں، نتائج سامنے آتے ہیں تو پھر اچھا برتاؤ کرنا پڑتا ہے، نٹن میں ظلم نہیں کرنا پڑتا. میں مفتی صاحب آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جناب یوسف کے سامنے یہ سارا ماجرا ہوا، جناب زلیخا والا دروازے آپ کہہ رہے تھے کہ وہ کھلتے گئے مگر ایک دروازہ بند ہی پایا گیا. اس کے بعد ماجرا کیا ہوا؟ جب عزیز مصر نے دیکھا تو شک کیا آپ کے اوپر، یا پھر اعتماد تھا، یقین تھا آپ کے اخلاق کے اوپر، کردار کے اوپر، پھر قید خانے میں آپ کو کیوں بھیج دیا؟ شکریہ ربانی صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کا یہ مکمل اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہو، توکل ہو، تو اللہ رب العزت راستے کھول دیتا ہے. تو اشارہ تھا کہ آپ اس طرف بھاگے. وہ دروازے تو بند کر چکی تھی مگر کھولنے والی ذات جو ہے وہ خدائے بزرگ و برتر کی ہے. اللہ اکبر. تالے بھی لگ چکے تھے. اب یوسف علیہ السلام جیسے دوڑتے ہیں تو خود بخود وہ دروازے کھلتے جاتے ہیں. اب آخری دروازے تک پہنچے تو اس زلیخا نے حضرت کا دامن یعنی قمیض پیچھے سے پکڑی اور شور مچایا. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ اب وہ عزیز مصر جو اس کا شوہر تھا، اس نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس نے کہا کہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا تھا، ویسا ہو رہا تھا، جیسے عورتوں کی ایک عادت ہوتی ہے بات کرنے کی. تو اب وہ بات انہوں نے کوئی دبانا چاہی مگر وہ بات چھپ نہیں پائی ان سے. تو کہا کہ کوئی گواہ لاؤ، کوئی ثبوت دو کہ بھئی پیغمبر نے پہل کی ہے یا اس عورت نے. اب یہ غریب الوطن بھی تھے، بے سر و سامان بھی تھے، زہری اسباب بھی نہیں تھے، کوئی گواہ بھی موجود نہیں تھا. تو خود کہا کہ یہ جو بچہ سو رہا ہے قریب میں، اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. حیران رہ گئے کہ کیا یہ چھوٹا سا بچہ جو جھولے میں ہے کیا یہ بھی کلام کرتا ہے؟ فرمایا کلام تو نہیں کرتا مگر نبی کا یہ معجزہ ہوتا ہے، وہ کہہ دیں، اشارہ کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو قدرت دے گا بولنے کی. اس بچے نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی. اللہ اکبر.
خوبصورت. یہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے سے گواہی دلوائی ہے. اور ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں, میرے پیغمبر کی زوجہ حضرت اما عائشہ کے اوپر تہمت لگتی ہے. یہاں گواہی بچے سے نہیں دلوائی جا رہی, یہاں اللہ نے پوری سورہ نور اتار دی, خود خالق گواہی دے رہا ہے کہ راز کیا ہے. فرمایا وہاں پیغمبر کا معاملہ تھا, یہاں پیغمبر کی عزت کا معاملہ ہے. کیا بات ہے کہ نبی کی بیوی کافرہ ہو سکتی ہے, نبی کی بیوی بدکارہ نہیں ہو سکتی. جناب لوط علیہ السلام کی لوط علیہ السلام کی زوجہ کے محترم ہے, وہ آتا ہے, علماء نے لکھا ہے کسی پیغمبر کی بیوی جو ہے وہ بدکارہ نہیں ہوتی. اچھا خوب ہو گیا. کیونکہ جس پیغمبر کے جسم مبارک پہ اللہ مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا, اللہ اکبر. کیا اس پیغمبر کے لیے اللہ رب العزت کوئی گندی عورت پیدا کر دے گا؟ پیاری مثال دی. کما حقہ ہوئی ہے ہماری عقل فراست اس کو تسلیم کرنے سے قاصر ہے. ٹھیک ہے, پھر ان کو قید خانے میں کیوں بھیج دیا؟ قید خانے میں اس لیے جب ثبوت بھی مل گئے, معاملات بھی مل گئے, پھر بھی وہ یہی چاہ رہے تھے, کیونکہ وہ بیوی بیگم کا یہی حکم تھا کہ نہیں ایسا ہی کرو, ایسا ہی کرو. اب ان کو وہاں پہ ڈال دیا. جانتے تھے عزیز مصر بے گناہ ہے, غریب الوطن ہے, خرید کے لایا ہوں, خوبصورت ہے, برکتیں اس کی بہت آئی ہیں, سب جانتا تھا. جاننے کے باوجود بھی قید میں رکھا. ہونے والا تو وہی تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ یہ تمام مراحل سے ہم گزار کے وہاں یہ تختے سے لے کے تخت تک لائیں گے, وہاں تک پہنچائیں گے, پھر یہ اصلاح امت ہوگی. لوگ دیکھیں گے کہ اس سے عبرت بھی لوگ پکڑیں گے, عبرت کے معاملات بھی اسی صورت. بیگم کا پریشر بھی ایک چیز ہوتا ہے نا کہ اس نے اپنی بیگم کو یا تو عزت رکھنے کے لیے یا ایک پریشر میں آ کے یہ کام کیا, مگر یہ بات صحیح ہے. پریشر کا لفظ زیادہ موضوع ہے. بہت خوب فرمایا آپ نے. اچھا اب چونکہ وقت بھی کم ہے, میں یہ جاننا چاہتا ہوں جناب یوسف قید خانے میں آ گئے, قید خانے میں کیا معاملات ہوئے وہ بھی مختصر بیان فرمائیں. قید خانے سے تختہ دار سے تخت پہ کیسے پہنچے؟ کیونکہ بالکل وقت مختصر ہے. اس مختصر وقت میں سب سے پہلی بات کہ جناب یوسف علیہ السلام قید خانے میں پہنچے تو قید خانہ نہ رہا بلکہ ایک بہترین تربیت گاہ بن گیا. واہ واہ, کیا کہا جناب یوسف علیہ السلام کی برکت سے ایک تربیت گاہ بن گیا. آپ نے بہت سارے لوگوں کی تربیت کی اور آپ کا وہاں پہ جو قیدیوں کے ساتھ رویہ تھا, آپ نے خوابوں کی تعبیر بیان کرنا شروع کی. ایک شخص نے جو خواب دیکھا اسے آپ نے رہائی کی نوید سنائی کہ تم رہا ہوگے اور تم ساقی بنو گے, اور پھر ایک شخص کو آپ نے کہا کہ تمہارے ساتھ اس طریقے سے تمہیں سولی دی جائے گی, دیگر اسباب. اب یہ تربیت گاہ بن گئی. پھر جب خود ایسا خواب دیکھا گیا جس خواب کی وجہ سے پورے کا پورا مصر پریشان ہو گیا کہ اب اس خواب کا کیا ہوگا, اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی, جب کوئی بھی حل نظر نہ آیا واہ واہ واہ, تو وہ لوگ ان کے دربار میں آئے جنہیں مجرم ٹھہرایا تھا, کیا بات ہے, جن کو اسیر کیا تھا, جس کی بے گناہی کی گواہی ایک بچے نے دی, اس کے باوجود بھی اسے زندان میں ڈال دیا. اور اللہ تعالیٰ نے وہی جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, اور وہ عزت دی کہ جناب یوسف علیہ السلام باہر آئے. فقط دیکھیں یہی فرق ہے نبی میں اور عام شخص میں جو علم رکھتا ہے. عام شخص اگر خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتا تو کیا کہتا قحط آنے والا ہے, لیکن جناب یوسف علیہ السلام نے فقط قحط کی خبر نہ دی بلکہ ساتھ میں قحط سے بچنے کے اسباب بھی بتائے. کیا بات ہے, پرابلم نہیں سولوشن بھی. جی جی, یعنی آپ دیکھیں آج کل آپ جاتے ہیں لوگوں کے پاس, ہمارے یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں جیسے آپ نے کہا آپ کے پروگرام الف لام میم کے ذریعے سے لوگ جاتے ہیں عاملوں کے پاس, وہ صرف مسئلے بتاتے ہیں, تمہارے گھر میں یہ مسئلہ ہے, تمہارے گھر میں بھائی حل کیا ہے, حل پیسہ بتاتے ہیں نا, وہ پیسہ دے دو. لیکن جی قرآن مجید نے خداوند عالم نے جناب یوسف کا یہ واقعہ بیان کر کے حقیقی دینی مذہبی لیڈر وہی ہے جو فقط مسائل کی طرف نشاندہی نہ کرے بلکہ انہوں نے مسئلے کا حل بھی بتایا. اس کا حل یہ ہے, اگر کیا کہا, اگر تم نے ایسا کیا جو 7 سال اچھے آ رہے ہیں اس کے اناج کو بچا کے رکھا تو فقط تمہاری ضرورت پوری نہیں ہوگی بلکہ پورے کا پورا منطقہ, پورے کا پورا علاقہ تمہارا محتاج نظر آئے گا. آپ دیکھیں جناب یوسف کے جو برادران آئے تھے گندم لینے, وہ اس علاقے کے نہیں تھے بلکہ کنعان کے تھے, وہاں سے لینے آئے اور جناب یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا. اور امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ایک جملہ ارشاد فرمایا اگر تمہیں اللہ دشمن پر قدرت دے تو اس کو معاف کر دو, اللہ کے شکرانے کے طور پر, فتح مکہ یاد آ گئی, اللہ کے شکرانے کے طور پر کہ تمہیں اس نے اس پر قدرت دی. اللہ تعالیٰ جناب یوسف نے ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا اور پھر جب جناب یوسف نے اس نے سلوک کیا اور کہا کہ اپنے بھائی کو لے کے آئے, وہ بھائی کو لے کر آئے, پھر ان کو کسی طریقے سے روکا تو جناب یعقوب نے انہیں خط لکھا. خط لکھا جناب یعقوب نے انہیں خط لکھا کہ میں
جناب ابراہیم کی نسل میں سے ہوں، میں ضعیف ہوں، اس طریقے سے پھر اس وقت جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا کے خط کو آنکھوں سے لگایا، اور اس وقت جناب یوسف علیہ السلام نے اپنا آخری منٹ ہے، میں چاہتا ہوں اس کا جواب بھی لوں، پھر جناب زلیخا کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. سجدے میں چلے گئے، باپ بھی سجدے میں چلا گیا اور بھائی بھی سجدے میں چلے گئے جناب یوسف کے آگے، یہ کیا معاملہ تھا؟ یہی تو آپ نے بات شروع یہیں سے ہوئی تھی. یاد شروع یہاں سے جناب یوسف نے جو خواب دیکھا تھا اس خواب کی تعبیر مل گئی. یہ سجدہ کون سا ہے؟ یہ سجدہ تعظیمی ہے. اس کی اجازت ہے اس وقت شریعت میں جائز؟ اس شریعت میں جائز. اچھا، ہمارے یہاں جائز نہیں. ہمارے ہاں یہ سجدہ جائز نہیں. ہمارے یہاں سجدہ جو ہے فقط اور فقط اللہ کے لیے، اور ایک سلوٹ ہے، سلام ہے، تبریک ہے. اس وقت کا طریقہ تھا جیسے جناب مریم کے زمانے میں خاموشی کا روزہ تھا، ٹھیک ہے. آج اجازت ہے. جو لوگ آج کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں یعنی؟ جی بالکل غلط. ٹھیک ہے. مجھ سے آپ یہ بھی بیان فرماتے جناب زلیخا کا آخر کار انجام کیا قرار پایا؟ آپ سے نکاح ہوا، عقد ہوا، یا پھر علیحدگی ہو گئی، یا کیا اس زمانے میں تو بی بی زلیخا ان کو دعوت دے رہی تھی، جی چاہتی تھی کہ یوسف میرا ہو جائے. جب یوسف پر ایمان لے آئی، یوسف کے رب پر ایمان لے آئی، پھر پوچھتی تھی کہ یوسف اب مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ فرمایا اب میں تمہاری عاشقنی تمہارے رب سے عشق کر بیٹھی. سبحان اللہ. حق. جب یہ منزل آ جائے، ان مراحل سے عشق مجازی شروع ہوتا ہے اور حقیقت کے مقام پر پہنچتا ہے، پھر بات بنتی ہے. اس زمانے میں صرف یوسف سے محبت تھی، یوسف سے عشق تھا. یہ یہاں تک نہیں پہنچا جب اپنے نفس کو پہچان لیا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، پہچان لیا اپنے آپ کو، پھر یوسف کی عاشقنی رہی بلکہ رب یوسف سے عشق کر بیٹھی، محبت کر بیٹھی، اپنی انانیت کو ختم کر دیا، اپنی ذات کو، اپنے تشخص کو مٹا دیا، ایک وحدہ لا شریک رب کی عبادت کرنے لگی. جوانی بھی مل گئی، حسن بھی مل گیا، بڑھاپا بھی جاتا رہا. اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر مشقت کے بعد آسانی ہے. کچھ کہنا چاہیے؟ بالکل یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جیسے بعض لوگ اس چیز کو، ہم اس میں کوئی شک نہیں، سجدہ ذات الہی کے لیے کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے، لیکن نہ نبیوں کو، نہ ولیوں کو، نہ قبروں کو، نہ مزاروں کو، کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے. لیکن سجدہ شکر اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کسی بھی مقام پہ کیا جا سکتا ہے، کسی بھی مقام پہ کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سجدہ تلاوت بھی ہے. جی آپ سجدہ شکر مثال کے طور پر آپ فاضل مدینہ میں آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ پہ سجدہ شکر کیا، وہ سجدہ ذات الہی کو ہوگا. اچھا، لیکن آپ سجدہ کہیں بھی کر سکتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ آپ کو کہ آپ یہ سجدہ، دیکھیں سجدہ شکر کے لیے روبہ قبلہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے. اچھا، آپ سجدہ شکر بہت بڑی بات بتائی ہے. جی بالکل قبلہ رو ہونا ضروری نہیں ہے. سجدہ شکر بخصوص آپ تائید کریں گے سجدہ شکر جو ہے سجدہ کر لیتے ہیں. جیسے ہم سجدہ تلاوت کرتے ہیں، اس میں قیام ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے کہ ہر جگہ پہ شرک اور بدعت کی بات نہ کی جائے تو بہتر ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. علامہ حیات عباس نجفی صاحب آپ کا بہت شکریہ. مفتی اقبال نقشبندی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. میں انتہائی تشکر پیش کرتا ہوں خواتین حضرات آپ کی بارگاہ میں بھی. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، علماء بیٹھے ہوں تو میں کیا آپ کے سامنے گفتگو کروں. مختصراً یہ کہ بہت ساری تشنگی رہ گئی ہے، ایک بہترین قصے میں بہت سارے سوالات بھی ہیں، مگر صرف یہ کہہ کے آپ سے اجازت لوں گا کہ ہم خوش قسمت ہیں، بہت خوش قسمت ہیں. ہمیں ان کی امت میں زندگی ملی ہے کہ جن کی امت میں آنے کی خواہش تو جناب عیسیٰ بھی فرما رہے ہیں، آپ پہ ہمارا سلام. اور ہم اس امت کے کیا میں کہوں آپ سے کہ جن کے پیارے نواسے کی اولاد بھی شبیہ رسول ہوا کرتی ہے. سوچیں، اندازہ لگائیں کہ خود رسول خدا کی زیارت کرنے والے اصحاب کرام، اہل بیت کرام کتنے معزز ہوں گے، کتنے بڑے مقام پر ہوں گے. میں اس شعر کے ساتھ آپ سے جانا چاہوں گا. شعر کو توڑ کے مختلف انداز سے پیش کیا گیا، مگر ہر دفعہ اس کا لطف ویسا ہی رہا ہے کہ حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹتی تھی انگلیاں. حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹتی تھی انگلیاں، خود چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر. اپنا بہت خیال رکھیں گے آپ، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان.